الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد پندرہواں پارہ سورہ بنی اسرائیل اور پہلی آیت. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی معراج پاک کا ذکر فرمایا، اور جو مرحلہ یہاں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا وہ معراج کا پہلا حصہ جس کو اسرا کہتے ہیں. اسرا لفظ آئے نا، اسرا اسی سے نام ہے اس کا اسرا. یہ معراج کا پہلا حصہ، پہلا مرحلہ ہے. اس پورے سفر کے کئی مرحلے ہیں. زمین پر ایک مرحلہ طے ہوا، پھر زمین سے آسمانوں تک ایک مرحلہ طے ہوا، پھر وہاں سے اللہ کی بارگاہ تک، اللہ کی بارگاہ کی حاضری تک ایک آخری مرحلہ. تو یہاں پر یہ مرحلہ بیان کیا جو زمین پہ طے ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی. اور اس کو جن الفاظ میں قرآن نے بیان کیا ہے اس سے واقعہ معراج قطعی ہو گیا. قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا انکار کفر ہے، جو ایمان کا حصہ بن گیا. بس ایمان بھی ہے نا، قرآن میں ایمان بیان ہوتا ہے، پھر عمل بیان ہوتا ہے. تو یہ ایمان کا حصہ بن گیا. کوئی اگر اس کو نہیں مانے گا اور مطلق انکار کرے اور کہے معراج کوئی چیز نہیں ہے تو وہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہوں، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہوں. تو بہت صاف بالکل واضح طور پہ بتا دیا کہ معراج ہوئی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو ایک سفر کرایا، اور پھر میں نے جیسے کہ پہلے بھی جمعے میں اس بات پہ گفتگو کی کہ آغاز فرمایا سبحان سے، سبحان الذی، لیکن سبحان پہلے فرما دیا، اپنی شان پہلے رکھ دی، اپنا ذکر پہلے کر دیا. تو یہ، اور وہ بھی اس صفت کے ساتھ سبحان، پاک ہے وہ ذات. اور اس کے ہر ذکر میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ کا کلام. تو سبحان کہا، پاک ہے وہ ذات، تاکہ کوئی شک کرنے والا شک نہ کرے، کوئی وہم میں نہ پڑے، کوئی یہ نہ سوچے کہ کیسے ہو گیا، یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. ہزاروں باتیں ہوں گی نا، کہ واقعہ بڑا عجیب ہے. واقعہ بڑا عجیب ہے. واقعہ ایسا ہے کہ نہ انسان کا مشاہدہ کام کرتا ہے، کسی کا مشاہدہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز دیکھے، نہ انسان کی عقل کام کرتی، نہ انسان کا تجربہ کام کرتا، نہ انسان کا علم کام کرتا. ہر چیز سے آگے جا کر ایک کام ہو رہا ہے. یہ آپ کے مشاہدے سے، آپ کے حس سے، آپ کے تجربے سے، آپ کے محسوس سے، آپ کے اس ظاہری دنیا سے، ہر چیز سے ماورا، آپ کے علم سے ماورا. تو اتنا عجیب و غریب معاملہ جب ہونے لگا تو اللہ نے فرمایا پہلے ہی سن لو کہ یہ وہ کروا رہا ہے جو ہر کمزوری اور نقص سے پاک ہے. یہ اس کا کام ہے.
یہ وہ کروا رہا ہے، وہ پاک جو پاک ہے، سبحان پاک، اس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ذات جو سب کچھ کر سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ذات، تو وہ کروا رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پھر فرمایا اسرا، لے گیا، اسرا لے گیا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ چلے گئے، چلے گئے میں اور لے جانے میں فرق ہے نا۔ چلے گئے کی ایک الگ حیثیت ہوتی ہے، لے کر جانے کی الگ حیثیت ہوتی ہے۔ جو خود چلا جائے اس کی الگ شان ہے، اور جس کو کوئی لے کر جا رہا ہے اس کی کیا بات ہے۔ لے کر جانے کی بات آپ کہیں کرتے ہیں نا، تو جہاں کہیں بڑا پروٹوکول ہو، بڑی عزت ہو، بڑا اہتمام ہو کسی کے لیے، تو وہاں کہا جاتا ہے لے کر آئے ہیں، لے کر جا رہے ہیں۔ وہ شادی کرتے ہیں تو یہ تھوڑی کہ دلہا آ گیا دلہن آ گئی، لے کر آئے، بارات لے کر جا رہے ہیں، تھوڑی دن چلے گئے بھائی، خود ہی چلے گئے۔ کوئی ایسی چلا جائے اور آ جائے تو اس کی کوئی ویلیو ہے؟ تو ویلیو کس میں بھائی؟ لے کر آئے ہیں، لے کر جا رہے ہیں، لے کر۔ اور آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی وہ اعلیٰ حضرت نے کہا مچی تھی شادی رچی تھی دھوم میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے دفعات اٹھ رہے تھے۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش کے پر مہمان ہوئے تھے، تو وہ آج اس ہستی معراج کے دولہا ہیں۔ آج اللہ اپنے محبوب کو اس کائنات کا دولہا بنا کر لے جا رہا ہے۔ تو اسرا فرمایا لے کر گیا، وہ یہ نہیں فرمایا وہ آ گئے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ ہمارے میقات پر آئے، ان کے لیے فرمایا آئے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم لائے۔ اور جب اپنے حبیب کی بات کی تو فرمایا ہم لے کر گئے ہیں۔ تو لے جانے کی بات جو ہے، ایک طرف تو حضور کی شان، آپ کا پروٹوکول، اس کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کی عظمت و شان کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ لے کر جاتا ہے۔ اور پھر یہ اسی طرح کا انداز ہے نا، ہر جگہ اللہ نے بغیر مانگے، بغیر حضور کی خواہش کے، بغیر طلب کے بہت کچھ دے دیا۔ ہر جگہ خود کو فائل بنایا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، یہی فرمایا نا۔ یہ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ نے مانگا، آپ نے کیا تو ہم نے یہ کیا، نہیں، ہم نے کیا۔ الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا، ہم نے کھول۔ ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند نہیں کر دیا، ہم نے بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک ووضعنا عنک وزرک، یہ کیا ہے سب؟ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کیا آپ کوثر، مقام کوثر۔ اور انبیاء کے سوالات کا ذکر ہے، وہ سوال کرتے مانگتے، اللہ فرماتا یہ میں نے عطا کر دیا، تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ اور ادھر حضور کی جہاں بات آئی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے دے دیا، سوال کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے مانگا تھا تو ہم نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے آپ مانگو یا نہ مانگو، ہم نے آپ کو محبوب بنا لیا، ہم دیتے ہی رہیں گے ہم تو دیتے ہی رہیں گے۔ ہم نے آپ پر ایسا کرم کر دیا ہے، ایسا فضل کر دیا ہے کہ آپ کو اپنا محبوب بنا دیا ہے، اور جو محبوب بن جاتا ہے اس کے سوال کا انتظار نہیں کیا جاتا، اس کے مانگنے کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ محبوب جو ہوتا ہے، یہی فرق ہے محب میں اور محبوب میں۔ محب وہ ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے تو ملتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جسے بغیر سوال کے بھی ملتا ہے۔ تو ہر جگہ یہی شان ہے آپ۔ اور پھر ایک ایسی مہر لگا دی کہ سارا مسئلہ حل کر دیا، فرمایا ساری شان دیکھ لو، محبوبیت کا مقام دیکھ لو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس آپ کا رب آپ کو دیتا ہی رہے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام محبوبیت ہے بھائی، مقام محبوبیت ہے، اس کو مقام محبوبیت کہتے ہیں۔ اس کے باوجود، اس شان کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کا پورا فرض ادا کیا، اس کے باوجود، حالانکہ مقام محبوب پر فائز، مگر بندگی کی شان کا اظہار کر دیں، اپنے رب سے مانگتے رہے
سوال بھی کرتے رہے، مانگتے رہے، عاجزی کرتے رہے، انکساری کرتے رہے، تواضع سے کام لیتے رہے، اور جیسی عاجزی، انکساری اور تواضع آپ نے کیے، کائنات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اس کو۔ آپ ہی نے تو فرمایا تھا فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا، جب راتوں کو وہ کھڑے ہو کر جو عبادتوں میں اور جو قیام ہوتا تھا اور جو پیروں پہ ورم آتا تھا اور پیر چٹک جاتے تھے اور سوج جاتے تھے اور خون نظر آتا تھا تو ازواج مطہرات کے دل پھٹ جاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو پڑتی تھی، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ بھی اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، اب اتنی مشقت کے پیروں پہ ورم آ گیا، پیر سوج گئے، یا رسول اللہ آپ کو اتنی محنت مشقت کی کیا ضرورت ہے، جب وہ رب ذوالجلال بغیر اس کے آپ کو اپنی عطاؤں سے نواز رہا ہے اور بلا مانگے دے رہا ہے۔ تو معلوم ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ وہ محبوب ہو کر بندگی پہ ناز فرما رہے ہیں، محبوب ہو کر بندگی پہ ناز فرما رہے ہیں، بندگی کی روش پر چل رہے ہیں اور بندگی کا فرض پورا کر رہے ہیں، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں بھائی، ہم تو نہ محبوبوں میں شامل، نہ محبین، سچے محبین میں بھی داخل، ہم تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں کتنا احساس کرنا چاہیے، ہمیں کس طرح اس کی بارگاہ میں عز و نیاز کے ساتھ پیش ہونا چاہیے۔ تو افلا اکون عبدا شکورا، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ان کا مقام سمجھیے، بندگی کا اظہار وہ ان کا فرض، ان کا فریضہ، اللہ نے ان کو بندگی کے اعلیٰ مقام پہ فائز فرمایا، اور محبوبیت وہ ان کا مقام، مرتبہ ہے، بندگی ان کا فریضہ ہے اور محبوبیت ان کا مرتبہ ہے۔ لوگ صرف فریضے کی حد تک دیکھتے ہیں، مقام و مرتبہ نہیں دیکھتے، فریضہ دیکھ کر سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، وہ بھی روتے ہیں اللہ کے حضور میں، ہم بھی روتے ہیں، وہ بھی عاجزی کرتے ہیں، ہم بھی عاجزی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی عبدہ ہے، ہمارے لیے بھی عبدہ ہے۔ ارے نادانو، عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور عبد میں فرق ہوتا ہے، ایک عبد صرف عبد ہوتا ہے اور ایک عبد اس کا محبوب بن جاتا ہے، ایک عبد صرف عبد ہے، طالب رہتا ہے، اور ایک عبد عبد ہو کر مطلوب بن جاتا ہے، ایک عبد وہ ہے جو مانگے تو ملتا ہے، اور ایک عبد وہ ہے مانگے یا نہ مانگے پھر بھی ملتا ہے، ایک عبد وہ ہے کہ جائے تو دروازہ کھلتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ کلیم پر جو بند راستے تھے۔ یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ اور ماں و شمع کس گنتے؟ حضرت کلیم کے لیے وہ دروازے بند تھے جو حضور پاک کے لیے کھلے ہوئے تھے، فرمایا نا تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ کلیم پر جو بند راستے۔ تو کیا شان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اسرا، لوگوں دیکھو انہوں نے نہیں کہا میں گیا، یہ نہیں چلے، انہوں نے کوئی ایسی اپنی طرف سے کوشش نہیں کی، انہوں نے کوئی ایسی جرات نہیں کی، بلکہ اللہ نے ہی اپنا پیغام بھیجا، اپنا سندیشہ بھیجا اور اپنا فرستادہ بھیجا، فرستادہ کیا پوری فوج بھیجی، اور وہ آیا عالم ملکوت کا سربراہ اور سردار جبریل امین، خادم بن کر، فرستادہ بن کر، اور کس نیاز مندی کے ساتھ، کس عاجزی کے ساتھ محبوب مکرم کو جگایا، اپنی پلکوں سے مس کر کے ان کے تلووں کو چھوا، اور پھر اس کے بعد وہ مجدہ سنایا اور کہا کہ یا رسول اللہ ان ربک یشتاق الیک، اے اللہ کے رسول آج آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس بارگاہ سے یہ پیغام آیا ہے، کس بادشاہ حقیقی کے دربار سے۔ دنیا میں کوئی چھوٹا سا وزیر بھی ہمیں یاد کرے تو ہم سر کے بل بھاگے ہوئے جائیں، کوئی بڑی شخصیت دنیا میں جو ہم سے زیادہ مرتبے کے لوگ ہوں اگر یاد کریں تو ہمارا کیا حال ہو، خوشی سے اور سرور سے، کیسے فخر سے جائیں۔ اللہ پر حضور کی شان کتنی بلند کہ رب ذوالجلال نے یاد کیا، اور اسرا میں اللہ نے بیان فرمایا، اسرا وہ لے گیا تھا رات کے تھوڑے سے حصے میں، اسرا بے عبدی اپنے بندے کو لے گئے، بے عبد ہی عبد
عبدہ، اپنے بندے کو. یہاں اپنا بندہ کہا ہے، اپنا بندہ. دیکھیے آپ کو اور مجھے یوں نہیں کہا جاتا، ہم سب خود کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم نے کبھی اللہ سے سنا یا اس نے ہمارے لیے فرمایا ہاں تو میرا بندہ ہے؟ ایک دفعہ کسی کے لیے فرما دے تو کیا بات ہے. ایک دفعہ اگر وہ فرما دے تو میرا بندہ ہے، بے شک ہم سب اسی کے بندے ہیں. ہمارا دعویٰ یہی ہے، ہماری طلب یہی ہے، ہماری چاہت یہی ہے. مگر وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے وہ فرمائی میرا بندہ ہے. کیا فرمایا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہمارے بندے پر، اپنے بندے خاص پر، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندے خاص پر جو نازل کیا اس میں شک ہے تو لے کر آؤ کوئی ایک صورت. یہاں بھی فرمایا عبدنا، ہمارا بندہ. تو وہ فرماتا ہے میرا بندہ. تو اس لیے علامہ نے کہا نا اب دیگر اب دو چیزیں دیگر اس سراپا انتظار و منتظر. فرمایا وہ اپنے بندے کو لے گیا. اچھا بندہ کہنے میں ایک بات اور پتہ چل گئی، اور وہ یہ کہ جو عبد ہوتا ہے نا وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھیے عبد کہتے ہیں اس کو جو جسم اور روح کے ساتھ ہو. قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ معراج خواب میں نہیں ہوئی، یہ معراج یہاں دنیا میں رہتے رہتے روحانی طور پہ نہیں ہوئی کہ صرف روح چلی گئی، جسم یہی رہا اور روح چلی گئی. ایسا نہیں. یہ معراج ایسا نہیں کہ کشف کے طور پہ ہو گئی، پردے اٹھ گئے اور نظر آ گیا سب، اس طرح نہیں ہوئی. یہ معراج اس شان سے ہوئی ہے کہ جہاں روح پاک محو سفر تھی وہیں جسم اقدس بھی ساتھ ساتھ تھا. جہاں روح تھی وہیں جسم تھا، جہاں جسم تھا وہیں روح تھی. یہی نبیوں کی شان ہوتی ہے، یہی انبیاء کا مقام ہے. دنیا کی روحیں جہاں اپنا آخری قدم رکھتی ہیں وہاں انبیاء کے جسموں کا پہلا قدم ہوتا ہے. جہاں روحوں کی لطافت ختم ہو جاتی ہے وہاں نبیوں کے جسم کی لطافت شروع ہوتی ہے. یعنی تمام ارواح جتنی لطافت رکھتی ہیں اس سے زیادہ لطیف نبی کا جسم ہوتا ہے. اور نبی کا جسم جب اتنا لطیف ہے تو نبی کی روح کی کیا شان ہوگی ذرا بتائیں. کیونکہ دیکھیں نا روح جسم سے زیادہ لطیف ہوتی ہے، روح زیادہ لطیف. اس لیے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کشف المحجوب میں کہ اولیاء کو بھی معراج ہوتی ہے، اولیاء کو بھی معراج ہوتی ہے، اللہ کے ولیوں کو بھی معراج ہوتی ہے، مگر ان کی معراج روحوں کے ساتھ ہوتی ہے. بس صرف روح کے ساتھ روح جاتی ہے، روح سفر کرتی ہے. خواب میں ہوتا ہے ایسا یا بیداری میں بھی ہو تو روح کے ساتھ ہوتا ہے، صرف روح کے ساتھ، جسم نہیں جاتے ہیں. یہ اولیاء کی معراج ہے، بڑے سے بڑے اولیاء کی معراج یہ ہے، روح سفر کرتی ہے. اور نبی کی معراج کی شان یہ ہے کہ نبی کی معراج میں روح کے ساتھ نبی کا بدن بھی شریک ہوتا ہے. اور یہ سارا سفر روحانی ہوتا ہے. بتائیے اب آپ کہ سفر روحانی ہے اور جسم شامل ہے تو جسم کی حالت کیا ہوگی، اس جسم کی کیفیت کیا ہوگی، وہ جسم کتنی غایت لطافت میں گیا ہوگا، چلا گیا ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح جو ہے اس کا حکم جسم پہ طاری ہے گویا. تو یوں کہیے کہ گویا جسم جسم نہیں رہا، جسم روح بن گیا اور روح جسم بن گئی اور یوں اہمیت پیدا ہو گئی نبی کے روح میں اور اس کے جسم میں. اور پھر دونوں نے بیک وقت ایک ہی قوت کے ساتھ پرواز کی. اب اس عالم میں اس جگہ جب معراج میں آپ آخری حد کو پہنچے وہاں لوگوں کی روحیں تصور نہیں کر سکتی جانے کا. یہ ذرا سنیے گا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ منزل کوئی معمولی منزل ہے جہاں روحیں تصور نہیں کر سکتی، جہاں انبیاء کا تصور نہیں جا سکتا. اولیاء تو دور کی بات، انبیاء کا تصور نہیں جا سکتا. وہ کیا کہا علامہ آلوسی نے؟ علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ تفسیر المعانی میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ضرور ہیں مگر رسول خدا کا مقام اتنا بلند ہے کہ حیث لم یبلغہ طائر امنیت الخلیل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ حضرت خلیل خلیل اللہ ہونے کے باوجود ان کا طائر آرزو اور طائر تصور بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. کتنا بڑا مقام.
سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، کہاں ہے؟ اس جگہ پہ آپ پہنچے تو وہاں جسم چلا گیا. اللہ اکبر، وہ جسم کیسی لطافت میں تھا. یہ بے عبدی نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بے عبدی، کہ اپنے بندے کو لے گیا. بندے کا مطلب ہی روح اور جسم دونوں ہیں. تو جس کی جسم کا یہ عالم ہو، جس کی بشریت کا یہ عالم ہو، جس کی بشریت میں اتنا نور ہو، اتنی لطافت ہو، جس کی بشریت کے اندر اتنی نورانیت ہو، اس کی روحانیت کے اندر کتنی لطافت و روحانیت ہوگی. جہاں کہ جبرائیل جیسا عالم ملکوت کا سب سے بڑا فرشتادہ حضرت جبرائیل، جو عالم نور کا منبع سر چشمہ ہے، سارے فرشتے جس کے ماتحت ہیں، جبرائیل جہاں رک کر یہ کہیں کہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو ایسے جل کے راکھ ہو جاؤں گا جیسے بال آگ میں گر کے راکھ ہو جاتا. یہ عالم تھا جہاں جبرائیل جل کر راکھ ہوئے جاتے ہیں، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بشری خاکی کے ساتھ، اپنے جسد خاکی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام. اے ہزارہ جبرائیل اندر بشر، آپ کی بشریت کی کیا بات ہے. ہزاروں جبرائیل بھی اس میں گم ہو جائیں تو پتہ نہ چلے. کون کہہ سکتا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں؟ کون کہے گا حضور کا کوئی جسم میں مبارک کا کوئی حصہ بھی ہمارے جیسا ہے؟ حضور کا بال مبارک بھی کوئی کہتے کہ ہمارے جیسا ہے؟ کہاں سے کہو گے؟ یہ پورا سراپا ہے، دیکھو کہاں پہنچا ہے. اب اس سراپا کا کوئی حصہ ہمارے جیسا ہو سکتا ہے؟ ہمارا جسم یہ گندگیوں میں پڑا، غلاظتوں میں پڑا ہے، ہم ایک انچ اوپر نہیں اٹھ سکتے. بہت زیادہ اگر ہم نے کمال پایا، کوئی برگزیدگی پائی، کوئی روحانیت پائی، کوئی بزرگی پالی، کوئی روحانی مقام پا لیا، ولایت مل گئی، غوثیت مل گئی، قطبیت مل گئی، تو بڑے سے بڑے غوث اور قطب کی بھی روح جائے گی، جسم یہی رہ جائے گا. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی وہاں چلا گیا. اس جسم کی کیا شان ہے. یہ فرماتے ہیں داتا صاحب کہ انبیاء کی معراج میں اور اولیاء کی معراج میں یہ فرق ہے. دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ ایک معراج کی حالت میں ہے نا، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو جسم ساتھ ہے نہیں ہے، روح بھی ہے اور جسم بھی ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہا ہے. جناب جسم کے ساتھ اللہ کے ساتھ کلام کرنا بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. خواب میں کوئی محسوس کرے، ولی بھی کر سکتا ہے، ولی کو بھی یہ سعادت مل سکتی ہے خواب میں. کشف کی صورت میں کوئی اس طرح فیض پائے، ہو سکتا ہے، لیکن جسم کے ساتھ اللہ کا کلیم کھڑا ہے اور وہ اللہ کا کلام سن رہا ہے، اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کے سارے ملکوت دکھا دیے. یہ مشاہدہ جسم کے ساتھ ہوا ہے نا، خالی روح کے ساتھ نہیں، جسم ساتھ ہے. جسم کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، پردے اٹھ چکے ہیں اور نظارہ ہو رہا ہے، اور اس کائنات کے پیچھے چھپی ہوئی کائنات کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کا عالم امر، اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، عالم امر کا. یہ کوئی معمولی بات ہے جسم کے ساتھ یہ مشاہدہ ہونا. تو انبیاء کی معراج ہے. یہاں تک کہ ایک پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام اسی جسم کے ساتھ اٹھے اور جنت میں چلے گئے. جسم گیا نہیں گیا. تو جسم کا جانا یہ بڑی عجیب بات ہے نا. روح کا جانا تو عام ہے، جسم کا جانا یہ ہے انبیاء کی معراج. ایک پیغمبر اللہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ اٹھے اور آسمانوں میں پہنچ گئے، جسم آسمانوں میں چلا گیا. تو عقل کام نہیں کرتی. دنیا کی کہے گی، سائنس یہ کہے گی بھائی جسم نہیں جا سکتا اس طریقے. جسم کثیف ہے، مادی ہے، لہذا اس کو تو کسی چیز سے اٹھائیں تو جائے گا، کسی چیز سے تھرو کریں تو جائے گا، کوئی کسی چیز پہ بیٹھ کے جائے گا، ایسے نہیں جا سکتا بغیر ظاہری اسباب کے. دنیا یہی کہے، مگر یہ انبیاء کا مقام ہے، یہ اللہ کی شان. وہ اپنے محبوبوں کو یہ معراج کراتا ہے، جسم کے ساتھ اس نے اپنے نبیوں کو معراج کرائی. اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، آپ کی معراج کا معاملہ آیا، تو اللہ نے پھر وہاں پہنچایا آپ کو کہ جہاں کسی کا تصور بھی نہ جا پایا، وہاں تک لے گیا. اسریٰ بعبدہ. اللہ اکبر. اور اب تو ویسے بہت کچھ حل ہونے جا رہا ہے، سائنس نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا ہے. عجوبے ہیں، عجوبے. آج کل تو بڑی حیران کن دنیا ہے یہ، اور حیرت بالا حیرت. جتنا آپ دیکھیں، ذرا ان کی تحقیقات پڑھیں اور ان کی پیش رفت ذرا دیکھیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں کہاں چھلانگیں مار رہے ہیں، کیا کیا ایجاد کر رہے ہیں، کیسی کیسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے. انسان حیرت در حیرت ڈوبتا چلا جاتا ہے. اب یہ جو مادے کو انرجی میں تبدیل کرنے کا عمل ہے، یہ کیا ہے؟ اب یہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے کہ مادے کو انرجی بنا کر
اور اس کے بعد اسے ادھر سے ادھر دوڑا دیں گے آرام سے، جیسے آپ کی آواز جا رہی ہے، جیسے آپ کی فوٹو جا رہی ہے. ابھی تو ہماری آواز اور ہماری تصویر جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر کامیابی ملتی چلی گئی، اتنا تو ہو گیا مادہ انرجی میں بدل گیا. انسان کو انرجی میں بدلیں گے اور ادھر سے ادھر شفٹ کر دیں گے. ابھی ایک قدم یہاں، دوسرا قدم وہاں. یہ دیکھیے پھر جسم ہی جائے گا نا، پھر انرجی میں بدلے گا اور چلے جائے گا. یہ بات ہو رہی ہے اب، اور مادہ انرجی میں تبدیل ہو گیا ہے اور انرجی سے مادہ پھر بن گیا ہے. یہ سب ہو رہا ہے. تو اب جب سائنس یہاں تک پہنچ گئی تو کیا اللہ کے یہاں یہ نہیں ہو سکتا؟ یہ سب اسی کی قدرت تو ہے. جب عالم مادی کو کے ذرائع کو، اس کے اسباب کو بروئے کار لا کر آپ یہ طاقت حاصل کر سکتے ہو، تو یہ کیا اللہ کی قدرت سے باہر ہے؟ پھر یہ بھی اللہ کی قدرت میں، وہ بھی اللہ کی قدرت میں. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا؟ جب ہمارا مادہ انرجی بن کے ادھر سے ادھر شفٹ ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ چاہے تو اپنے کسی پیغمبر کو انرجی کی طاقت دے، روحانی طاقت دے، روح کو غلبہ عطا کرے اور جسم پر روح کا حکم وارد کرے، اور پھر وہ جسم روح کے حکم میں جائے اور روح بن جائے، اور روح بن کر پھر اسی طرح ایک لمحے میں یہاں سے چلے اور وہاں پہنچے، اور وہاں سے چلے اور آسمانوں میں پہنچ جائے. اور فرمایا لیلت، ایک لمحے بھر کے اندر ساتوں آسمان طے کر کے واپس آ جائے. سب ہو سکتا ہے یہ. تو اسی شان سے حضور گئے. اللہ نے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں فرشتوں نے آ کے اٹھایا. حضور آرام فرما رہے تھے حرم شریف میں. آپ جاگے، مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی، چلیے حضور، چلیے حضور، تم کو رب نے بلایا. حضور اٹھے. آپ کا فرمایا آپ نے کہ میرا یہ سینہ جو ہے نا، سینے سے لے کر کے یہ شکم تک یہ حصہ میرا چاک کر دیا اور میرے دل کو باہر نکال لیا. ٹھیک ہے. اور ایک تشت تھا سونے کا، اس میں میرا دل رکھا اور پھر اس کو دھویا، آب زمزم سے اس کو دھویا. یہ تیاری ہو رہی ہے. اب یہ جو سفر اب ہونے والا ہے نا، اور وہاں جو کچھ دکھایا جانے والا، اس کے لیے اندر تقویت دینے کے لیے جسم مبارک کو تیار کیا جا رہا ہے، دل قلب مبارک کو تیار کیا جا رہا ہے، مزید اس کے اندر تقویت پیدا کی جا رہی ہے. اس کو دھویا، پھر اس میں ایمان اور یقین کی دولت بھرتی ہے. ایسے لائے تھے فرشتے کس چیز میں؟ تمثیلی صورت میں لائے کوئی چیز اور اسے ڈال دی. فرمایا ایمان اور یقین اور مزید بھر دیا. یہ سب آگے کے لیے تیاری ہے. اللہ ظاہر جیسا سفر ہے ویسی تیاری. وہاں کے لیے کیا چاہیے؟ مزید ایمان، مزید تقویت، مزید روحانی طاقت، وہ اندر ڈال دی گئی. اب دیکھیے جسم پر روح کا حکم ہے، جسم کو چیرا گیا مگر کوئی تکلیف نہیں. پھر دل مبارک باہر آیا، زندگی سلامت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جان نہیں گئی. ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو مر جائیں گے، خون بہ جائے گا، تکلیف میں ہم ہائے ہائے کریں گے. لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جسم پر روح کا حکم ہے. اب جسم نہیں رہا، روح بن چکا ہے. اور جسم جب روح بن جائے تو روح کے کمالات بڑے عجیب ہوتے ہیں جو کسی عقل میں نہیں آ سکتے. لہذا اب یہ سب کچھ ہوگا اور کچھ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں. جسم کا حکم ہے تکلیف محسوس ہے، جسم کا حکم ہے خون نکلے، جسم کا حکم ہے آدمی مر جائے جب ایسا ہو جائے. مگر چونکہ جسم کا حکم اب نہیں رہا، اب روح کا حکم اس پر غالب ہے. لہذا اب وہ سارے اسباب جو جسم کے اندر پائے جاتے ہیں مؤثر ہو کر، اب یہاں آ کر غیر مؤثر ہو گئے. اب سب کچھ ہوتا رہے گا مگر جسم سلامت رہے گا. یہی چیز ہے وہ جو زندگی کہلاتی ہے. مرنے کے بعد بھی لوگ نہیں مرتے، اسی وجہ سے نہیں مرتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہی روحانی زندگی عطا فرما دیتا ہے. ہماری موت آتی ہے، مر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں، خاک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے. وہ جسم جن پر روح غالب ہے، جن کے لیے روح کا حکم غالب ہے، وہ پھر مرنے کے بعد بھی نہیں مرتے. موت آتی ضرور ہے مگر اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے وہ زندہ. اب یہ ساری باتیں بیکار ہیں. یہ جسم کے بندے ہیں اصل میں جو سوال کرتے ہیں، یہاں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی وہ کیسے زندہ ہیں، وہ تو مر گئے، مٹی مل گئی. اتنی مٹی اوپر چڑھا دیا آپ نے تو اب کیا پتہ چلے گا؟ آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہاں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ ان سے آپ کوئی تعلق پیدا کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ وہ تو مٹی میں چلے گئے، ختم ہو گئے، بند ہو گئے. یہ جسم کے بندے ہیں، جسمانی خول میں جو بند ہیں، جسم کے اندھیروں میں جو رہتے ہیں، جنہیں روح کا پتہ ہی نہیں ہے روح کیا چیز ہے. انہیں کیا سمجھ آئے؟ روح کا حکم جب جسم پہ لگتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے، ڈائمینشن بدل جاتی ہے
یہ ساری معراج کی رات یہ سب سمجھا دیا گیا کہ جسم کی ڈائمینشنز اور ہوتی ہیں، روح کی ڈائمینشنز اور ہوتی ہیں. اس کائنات کے اندر جو جسمانی ڈائمینشنز ہیں تم اس میں گھرے ہوئے ہو، لیکن جب کوئی بندہ ان ڈائمینشن سے نکل جائے، مادی ڈائمینشن سے نکل جائے، ماورا ہو جائے، تو پھر وہ ایسی ڈائمینشن میں چلا جاتا ہے جہاں کے انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، پھر آپ کے پیمانے فیل ہو جاتے ہیں. اسی لیے پھر کیا ہوا، پھر آپ براق پہ سوار ہوئے. اب وہ براق بھی جناب ظاہر سی بات ہے ہر چیز جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. انسانوں کا ہی معاملہ نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں بہت سے غافل ہیں. اس کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. براق جانتا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور براق کو آج یہ سعادت حاصل ہوتی تھی. براق کی سعادت بندی، خوش نصیبی، وہ خوشی سے جھومنے لگا. وہ جھوم رہا تھا، ہل رہا تھا، اس میں اعتزاز پیدا ہوا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے براق ٹھہرو، رکو، تمہیں معلوم نہیں تم پہ کون سوار ہو رہا؟ آج تمہارے اوپر سید الانبیاء سوار ہو رہے ہیں. براق ایک دم سے پانی پانی ہو گیا، اور وہیں بالکل بغیر کسی حرکت کے ساکت و جامد ہو کے کھڑا ہو گیا ادب سے. وہ جھوم رہا تھا. کیوں نہ جھومے؟ حضور کی شان تو یہ تو جاندار مخلوق ہے. حضور تو پہاڑ پہ تشریف لے جاتے تھے، پہاڑ جھومنا شروع کر دیتے تھے. کوئی سبیر جھوما، کوئی ہیرا جھوما، کوئی احد جھوما، کون سا پہاڑ نہیں جھوما؟ جس پر حضور تشریف لے گئے پہاڑ لہرانے لگا. تو آپ نے اپنا قدم مبارک مار کے فرمایا اس بت یا سبیر، اے سبیر ٹھہرے رہو، کیوں ہلتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق، 2 شہید سوار ہیں. پہاڑ نے یہ حکم سنا فوراً رک گیا. یہ ہے حضور کی شان. حضور کو سب جانتے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا تھا. براق نے یہ خوشی کا اظہار کیا، پھر ٹھہر گیا. پھر اس کے بعد حضور اس پہ سوار ہوئے. جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل نے مہار تھام لی. 70,000 فرشتے، کائنات کا دولہ تشریف لے جاتا ہے. سبحان اللہ. مسجد حرام سے نکلے ہیں تو پہلا پڑاؤ مدینہ منورہ میں. جیسے نخلستان کی وادی آئی، کھجوروں کے درخت، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں اتریے، 2 رکعت نماز پڑھی. آپ نے وہاں 2 گانا ادا کیا. پھر سفر شروع ہوا. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جسے اس وقت لوگ یثرب کہتے ہیں، آگے جا کے طیبہ کہیں گے، اور یہ آپ کا دارالہجرت ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اس لیے یہاں 2 گانا پڑھائے گا. پھر آگے چلے، مدین کا مقام آیا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں بھی اتریے اور 2 رکعت نماز ادا کیجیے. 2 گانا ادا کیا. پھر سفر شروع ہوا. جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی آئی تھی، وہی جو درخت والا مقام، درخت سے آواز آئی تھی نا، یہ وہ مقام. تو یہاں اس لیے 2 گانا ادا کیا. دیکھ رہے ہیں اب 2 گانا یہ شکرانے کے اور جگہوں کے حوالے سے یہ نماز ادا کرتے ہوئے جانا ہے نا. اسی لیے جب کبھی آپ کہیں جاتے ہیں کسی اللہ والوں کے مزار پہ، کسی مقدس جگہ پہ، تو وہاں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نا، 2 گانا نماز پڑھ لیتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں کی نماز پڑھ، مزار کی نماز نہیں ہوتی. وہ نماز اس طرح کی شکرانے کی نماز ہوتی کہ اللہ تو نے اس جگہ پہ مجھے حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائے. تو یہ جبرائیل بار بار بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ 2 گانا پڑھے. پھر اس کے بعد ایک جگہ آئی، آپ وادی طور سے گزرے، تو پھر جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں بھی اتریے، 2 گانا ادا کیجیے. یا رسول اللہ یہ وادی طور ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوئے تھے. 2 گانا ہوئے. پھر اس کے بعد آگے بڑھے، پھر ایک پڑاؤ آیا. کہاں؟ بیت اللحم. یا رسول اللہ یہاں بھی 2 گانا ادا کیجیے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت. پھر آگے بڑھے. ایک بڑھیا بدصورت سی وہ آگے بڑھی اور قافلے کو روکنے لگی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس کی طرف دیکھا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اس کی طرف متوجہ مت ہوئی، آپ آگے چلیے. حضور آگے چلے گئے. پھر آگے بڑھے. ایک شخص کوئی عجیب و غریب سی شکل کا، بدصورت بدنما، وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آگے بڑھ رہا تھا. حضور نے اس کی طرف دیکھا. جبرائیل نے فوراً کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیے، اس کی طرف بھی مت دیکھیے، آگے بڑھ. پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو کچھ لوگ کھڑے تھے، حسین چہروں والے، خوبصورت. وہ سب کھڑے ہو کے معلوم ہے کیا کر رہے تھے؟ السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. سلام پڑھ رہے تھے.
رسول خدا پہ کھڑے ہو کے سلام بھیج رہے تھے. جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ وہ جو بڑھیا تھی وہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو پھر آپ کی امت پہ دنیا سب پہ غالب آ جاتی ہے. اور یہ جو پھر اس کے بعد ایک شخص کھڑا تھا نا مکروہ شکل کا، وہ شیطان تھا. تو اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو ساری امت میں شر پھیل جاتا، وہ روکنا چاہتا. اور یہ جو آپ پر سلام پڑھنے والے لوگ ہیں یہ انبیاء کرام کی جماعت ہے. یا رسول اللہ ان کے سلام کا جواب دیجئے. حضور نے ان کے سلام کا جواب دیا. سبحان اللہ. دیکھیں نا سلام پڑھنے والے کون ہیں؟ انبیاء کرام. السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر. خوش نصیب ہیں آپ لوگ بھی صلاۃ و سلام سے اپنے محبوب کا استقبال کرتے ہیں، حضور کو یاد کرتے ہیں، سلام پڑھ کے سلام بھیج. سب سلام بھیجتے ہیں حضور پر، سب سلام بھیج، ساری کائنات سلام بھیجتی ہے، تو ہم آپ کیوں نہ بھیجیں؟ اس لیے درود و سلام اگر آپ کی نشانی ہے تو بہت اچھی نشانی ہے. انشاءاللہ یہ نشانی یہاں اور وہاں سب جگہ کام آئے گی. دنیا آپ کے ساتھ، یہ اللہ کا سارا نظام خود رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اپنے حبیب پہ ہر وقت سلام بھیجتا ہوں، میں درود و سلام بھیجتا ہوں، فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، ذرہ ذرہ سلام بھیجتا ہے. تو جو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے اندر محو رہتے ہیں، منہمک رہتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ. یہ تو ایک سعادت ہے نا. اس سے چڑھنا، اس سے بھاگنا اور اس سے اپنے آپ کو متواحش کرنا تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو سلام بھیجا انبیاء نے، آپ نے جواب دیا. اللہ. پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو آپ کو معلوم ہے پھر تمام انبیاء موجود ہیں. راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے. فرمایا مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. دیکھ لیے جناب کہ ساری قبریں برابر نہیں ہیں. آپ کی میری قبروں میں شاید مٹی بھری ہو، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، عام آدمی کی قبر کا حال جو بھی ہو، لیکن یاد رکھنا کہ ساری قبریں برابر نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. مومن اپنے حال کے مطابق اپنی قبر میں جاتا ہے، ایسے نہیں ہماری طرح ہم کھاتے پیتے اور مستیاں کرتے دنیا سے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارا جو عالم ہے وہی ہوگا، ہماری جو کیفیت ہے وہی ہوگی. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ معافی فرما دے تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بس باقی اور ہستیاں ان کی شان تو یہ ہے کہ کوئی نمازوں میں، کوئی تلاوت میں، کوئی ذکر میں ایسے ڈوبے ہیں کہ ان کی ساری لذت اس کے اندر ہے. ان کا اڑنا بچھوڑنا یہی وجہ ہے کہ جب سب کچھ ان کا یہی تھا تو جب جاتے ہیں نا دنیا سے تو نماز میں ہی جاتے ہیں، ذکر میں ہی جاتے ہیں. انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں اور یہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اتنی مقدس جگہوں کو کیا آپ پیروں سے روندنا چاہیں گے؟ کیا ان قبروں کا احترام لازم نہیں ہے ہم پر؟ ایک عام مسلمان کی قبر کا احترام بھی لازم ہے. اور پھر یہ تو بڑے بڑی ہستیاں، ان کے تو بڑے بڑے مقامات ہیں، ان کی قبریں تو بڑے بڑے مزارات ہوتے ہیں. دیکھو وہ کوئی نیچے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی کسی حال میں، کوئی کسی حال. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب آپ کہیے جناب قبر میں کھڑے کیسے ہو گئے؟ اب وہ جسم میں جو بند ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ میں پھر توجہ دلاؤں گا، جسم پر روح کا حکم غالب ہے. آپ چھوڑ دیجئے اپنی ڈائمینشن، یہ ناپ تو قبر کا سائز اتنا، جسم کا سائز اتنا، کھڑے کیسے ہو گئے؟ کھڑے تو ہو ہی نہیں سکتے. کیجئے اعتراض. کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ میری بات ہوتی، کوئی واقعہ ہوتا تو آپ کہہ دیتے جی یہ انہوں نے لکھ دیا. یہ تو حدیث ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میں نے دیکھا، مسلم شریف پہ حدیث ہے. فرمایا کہ مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره. میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان. اور پھر اور بھی بہت سی باتیں کرتے ہیں لوگ. جی آپ جاتے ہیں وہاں پہ، چلیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ سے کیوں بات کریں گے؟ آپ کی طرف متوجہ کیوں؟ آپ ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں ان کو؟ پھر وہ جسم کے بندے، جسم کے اندر بند، وہی جسمانی ڈائمینشن میں رہ کے بات کر رہے ہیں آپ. بھائی یہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے، یہ روحانی نظام کا معاملہ. یہ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کی طرف متوجہ بھی ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں. ان کا معاملہ اب یہ ہے، نماز میں بھی ہوں گے ایک جہت سے، دوسری جہت سے آپ کو بھی دیکھ رہے ہوں گے. ایک جہت سے نماز میں عبادت میں مصروف ہوں گے، دوسری جہت سے آپ کو بھی اپنا فیض دے رہے ہوں گے، آپ کے بھی کام آ رہے ہوں گے. بالکل
ایک وقت میں ایک جگہ بھی ہوں گے دوسری جگہ بھی ہوں گے. آگے بتاتا ہوں نا میں آگے کیا ہوا. سواری بیت المقدس پہنچ گئی, وہاں انبیاء کرام سب جمع ہیں, مسجد اقصی میں سارے انبیاء موجود ہیں. اب بتائیے اس میں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں نہیں ہے؟ اب بتائیے وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے ابھی حدیث میں, اور سواری کتنی تیز آئی ہے, براق ہے کتنی تیز گیا ہے, جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے, اس سپیڈ میں وہ گیا ہے براق. نماز میں ابھی قیام ہی تھا, قیام میں تھے وہ, تو وہ پھر نماز میں سے کیسے نکلے, نماز پڑھتے ہوئے پھر مسجد اقصی میں کیسے پہنچے, اتنی جلدی کیسے پہنچ گئے. رکعت مکمل کریں گے تو بھی ٹائم لگے گا, تلاوت ہو رہی ہے, رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا, قعدہ ہوگا, وغیرہ وغیرہ, تو بھی وقت لگے گا. اب یہ ہزاروں سوالات ہیں, یہ سارے سوالات سے وہ اس کے ذہن میں پیدا ہوں گے جو صرف جسم کی ڈائمنشن میں رہتا ہے بس. اور جس کو روح کا مقام پتا ہے اسے سب سمجھ آ جائے گی کہ روحانی طور پہ بالکل یہ ممکن ہے کہ اللہ کا نبی نماز بھی پڑھتا رہے اور دوسری جہت سے بیت المقدس میں بھی موجود ہو جائے, وہاں بھی حاضر ہو, یہاں بھی ہو, وہاں بھی ہو. روح بیک وقت کئی جگہوں پہ حاضر ہو سکتی ہے, بیک وقت کئی کام کر سکتی ہے. لہذا ماننا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھتے رہے اور بیت المقدس میں حاضر بھی ہو گئے, اور پھر بیت المقدس میں کھڑے ہو کے دوسری نماز بھی شروع ہو گئی. دیکھیے نا, اب ادھر بھی ایک نماز چل رہی ہے, ادھر بھی ایک نماز چل رہی ہے. بیت المقدس میں اب جو نماز کا وقت آیا تو معلوم ہے اس نماز کا معاملہ کیا تھا. یہاں آج بتانا تھا دنیا کو کہ امام الانبیاء حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صف میں جا کے کھڑے ہو گئے, سارے انبیاء نے صفیں بنا لی, حضور آگے نہیں بڑھے. اور ادب یہی ہے نا, کوئی خود سے آگے نہ بڑھے نماز کے لیے, امامت کے جس کو کہا گیا, جسے رکھا گیا وہی نماز پڑھائے گا. اب یہاں تو ابھی طے ہی نہیں تھا, اب تو بالکل پہلا موقع, تو آپ نے ویسے ادب کے لحاظ سے کھڑے ہو گئے. جبرائیل آگے بڑھے, حضور کا بازو تھاما, یا رسول اللہ یہ مصلی آپ کے لیے بچھایا گیا ہے, آج امام الانبیاء آپ ہیں, آج نبیوں کی امامت آپ کریں گے. سبحان اللہ. انبیاء دنیا کی امامت کرتے تھے اور انبیاء کا امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے آپ سید الانبیاء بھی ہیں, امام الانبیاء بھی ہیں, نبیوں کے نبی بھی آپ ہیں, رسولوں کے رسول بھی آپ ہیں. سارا عالم بشر پیچھے کھڑا ہے. گویا یہ بھی ایک معراج ہے, حضور کی بشریت کی معراج. دنیا کے اندر اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو سارا بشر, عالم بشر نبی کے اندر ہے, نبی سے بڑھ کر کوئی بشر نہیں, ان سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں. سارے کمالات جمع کرو تو نبی بنتا ہے, بشر کے سارے کمال جمع کرو تو نبی بنتا ہے. جہاں نبی ہے, جہاں نبی کی بشریت ہے, وہاں پر امام الانبیاء اپنی بشریت کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. لہذا پتہ یہ چلا کہ بشریت کی معراج بھی آپ ہی ہیں, بشریت میں بھی سب سے آگے آپ ہی ہیں, اور آگے جو روح کی دنیا آئے گی نور کی, وہاں بھی سب سے آگے آپ ہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب میں ہر جگہ ہر اعتبار سے آپ کو آگے دکھا رہا ہے. یہ معراج. اچھا جی, نماز ہو گئی. نماز کے بعد انبیاء جمع ہوئے اور انبیاء کو حکم ہوا کہ اپنی اپنی شانیں بیان کرو. اللہ, ابھی اور بھی کچھ دکھانا ہے. خطبہ ہوا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. اے اللہ کی حمد ہے, تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا, جس نے مجھے ملک عظیم عطا فرمایا, جس نے مجھے امت قانتہ بنایا. یہ انہوں نے اللہ کی حمد کی. پھر وہ خاموش ہو گئے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام آ گیا ہے, انہوں نے اللہ کی حمد کی اور کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے نبوت دی, خلافت عطا فرمائی, ملک عظیم دیا, بادشاہت عطا فرمائی, میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی سلطنت سے نوازا, بادشاہت دی, تمام جنات کو میرے تابع کیا, چرند پرند کو میرے تابع کیا, ہوا کو مجھے میرے لیے مسخر کر دیا, مجھے ملک عظیم عطا فرمایا, عظیم شان بادشاہ سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے شرف ہم کلامی عطا فرمایا, جس نے مجھے کلیم بنایا, جس نے مجھے ایک امت عطا فرمائی, مضبوط امت دی, جس نے مجھے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب تمام انبیاء اپنی اپنی شانوں کا ذکر کر چکے تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ خطبہ دیجئے, اب آپ خطبہ دیجئے. اس کے بعد امام الانبیاء کا خطبہ شروع ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا.
اللہ اکبر. کوئی ایک ملک کی بات کرتا تھا, کوئی حکومت و بادشاہت کی بات کرتا تھا, کوئی مخصوص زمانے کی بات کرتا تھا. حضور کی باری آئی, فرما مجھے سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر دے. وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اور مجھے سارے لوگوں کے لیے اللہ نے ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. وَأَنزَلَنِي عَلَيَّ كِتَابًا فِيهِ علم الاولین والآخرین. فرمایا اور مجھے اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی جس میں اولین و آخرین کا علم رکھ دیا. اور فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ, تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے میری امت کو ساری امتوں سے بہتر بنایا. وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا, اور میری امت کو امت وسط بنایا, بہترین امت بنایا, امت وسط بنایا. اللہ اکبر. اور فرمایا وَجَعَلَهُمْ هُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ, اور میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا. اول بھی یہی ہے, آخر بھی یہی ہے. میری امت دنیا میں آخر میں آئی ہے, قیامت کے روز سب سے آگے ہوگی, سب سے اول یہ ہوگی. دنیا میں آخر ہے, وہاں اول ہے, تو اول بھی ہم ہیں, آخر بھی ہم ہیں. اور فرمایا وَجَعَلَنِي اور فرمایا کہ اللہ نے میری پشت سے میرا بوجھ اتار دیا. وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي, میری پشت سے میرا بوجھ اتار دیا. یہ سورہ الم نشرہ. اور فرمایا وَرَفَعَ لِي ذِكْرًا, اور میرے لیے میرے ذکر کو بلند کر دیا, میرے لیے میرے ذکر کو بلند کر دیا. اور فرمایا کہ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا, اور مجھے فاتح بھی بنایا, اول کرنے والا, سب سے پہلے دروازہ کھولنے والا, ابتدا کرنے والا, اور آخر میں بھیج کے مجھے خاتم النبیین بھی بنایا. مجھے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا, مخلوق کی ابتدا مجھ سے کی, اور آخر میں بھیج کے نبوت کا دروازہ مجھ پہ بند کر دیا. یہ جب شان بیان ہوئی نا جناب, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بِهَذَا فُضِّلَ عَلَيْكُمْ محمد, اے انبیاء کی جماعت, اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فضیلت رکھتے ہیں. آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. آپ کی شان سب سے اعلیٰ و بالا, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اس کے بعد پھر یہ سواری آگے بڑھی, آسمانوں پہ ایک سیڑھی لگا دی گئی. اب یہ معراج ہے. ویسے سارے واقعے کو معراج کہتے ہیں, لیکن ویسے لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو اب لغوی اعتبار سے یہ معراج کا مطلب ہے سیڑھی. تو سیڑھی کہاں آئی ہے؟ یہاں پر. اب ایک سیڑھی لگ گئی ہے, اس پہ پھر آپ یہیں سے بیت المقدس سے اوپر تشریف لے گئے. اس سیڑھی کے ذریعے فرشتے ساتھ ساتھ گئے, پہنچے, دروازہ پہلا دروازہ آیا آسمان کا, وہ کھلوایا گیا. پھر اس کے بعد وہاں پہلے آسمان پہ اللہ نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائی, وہاں انبیاء سے ملاقات, فرشتے جوک در جوک. اس کے بعد دوسرا دروازہ آیا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, 7 آسمانوں سے گزر گئے. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے بہت کچھ دکھایا. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا میں اللہ نے سب بیان فرما دیا. فرمایا ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی. یہ معراج اس لیے کرائی ہے. وہ نشانیاں کیا تھی؟ فرمایا میں ایک ایسی جگہ سے گزرا جہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے, اور وہ کھیت لگاتے تھے, اور اس کے بعد دوسرے دن جب آتے تھے تو ایک دم کھیت ہرا بھرا کھڑا بالکل تیار ہو جاتا تھا, بالکل پوری طرح تیار ہو جاتا تھا, اور وہ آرام سے کاٹ لیا کرتے, پھر دوبارہ لگ جاتا تھا. اس طرح انہیں روزانہ ان کی محنت کا صلہ بار بار ایسے ملتا تھا, بڑھ چڑھ کے کھیت بالکل تیار ہرا بھرا, آرام سے کاٹتے تھے. لے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کے مجاہد ہیں, یہ تو اپنی جان و مال سے قربانی دیتے ہیں نا, اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں. یہ جو آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں یہ اس کا صلہ ہے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ان کو کھیتی کی صورت میں دے رہا ہے, بڑا چڑھا کے. یہ 1 درہم دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ 700 گنا زیادہ دیتا ہے ان کو, 700 گنا بڑھا کے دے رہا ہے. یہ وہ ہے. حضور فرماتے میں آگے بڑھا تو ایک خوشبو آئی, بہت بہترین قسم کی خوشبو آئی. میں نے کہا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کی بیٹی کی مشاطہ کی خوشبو ہے. مشاطہ کس کو کہتے ہیں؟ کنگھی کرنے والی. فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی ایک عورت, تو فرمایا کہ یہ اس کی خوشبو ہے, اس کے گھر والوں کی خوشبو. عرض کی یا رسول اللہ اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی, تو وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی,
تو اس نے جیسے ہی کنگھی اٹھائی تو کہا بسم اللہ تئس فرعون، اللہ کے نام سے فرعون ہلاک ہو. یہ اس نے کہا. وہ ایمان لا چکی تھی، وہ اور اس کا شوہر اور اس کے 2 بچے، وہ سب ایمان لا چکے تھے مگر چھپایا ہوا تھا. پھر اچانک اس نے اس موقع پہ کہا بسم اللہ تئس فرعون، اللہ کے نام سے فرعون ہلاک ہو، برباد ہو. تو جو فرعون کی بیٹی تھی اس نے کہا یہ تم کس کا نام لیتی ہو، میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، تمہارے باپ کے علاوہ جو ہے وہی خدا ہے، تمہارا باپ خدا نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ ہے، میرا بھی خدا ہے، تمہارا بھی خدا ہے، سب کا خدا ہے، تمہارا باپ خدا نہیں. کہا اچھا اس کا مطلب تم نے میرے باپ کو چھوڑ دیا، تم میرے باپ کے باغی ہو گئی ہو. اس نے کہا ہاں، تمہارے باپ کو میں خدا نہیں مان سکتی. تو یہ بات بڑھ گئی، فرعون تک پہنچی. اس پورے خاندان کو بلا لیا گیا اور کہا گیا کہ تم لوگ ایمان لاتے ہو ہم پر یا نہیں؟ اور کہا نہیں، ایمان ہم نہیں لا سکتے. بہت کنونس کیا، بہت سمجھا، وہ اپنے منہ سے کہا نہیں، ایمان تو ہم اللہ پہ لا چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس نے کہا میں تمہیں عذاب دوں گا، بہت بری موت ماروں گا. کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کا احسان ہوگا ہم پر، آپ ہمیں مار دیں اور ہمیں ایک جگہ دفن کر دیں، ہم سب وہیں ساتھ رہیں گے، آپ بے شک مار دیں. وہ مرنے کے تیار ہو گئے. اچھا. نے کہا پھر لاؤ کڑھائی لائی گئی، اس کے اندر تیل اکٹھا کیا گیا، تیل ڈالا گیا، تیل آگ لگائی، خوب اسے کھلایا. کہا دیکھو اس میں ڈالوں گا میں. کہا بے شک ڈال دو. یہ ایمان اندر جا چکا ہے، باہر نہیں آئے گا. ایک ایک فرد کو جب ڈالا گیا نا اس میں، اب بچے جب آئے نا تو ماں کا دل جو ہے تھوڑا سا لرزا. تو ایک چھوٹا بچہ بھی تھا اس میں، چھوٹا دودھ پیتا بچہ بھی تھا. تو وہ بچہ جو ہے ایک دم سے بولنے لگا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو حق پر ہے، ماں بالکل نہ گھبرانا، آ جا اسی راستے پہ، یہی راستہ حق ہے، اے ماں بالکل نہ ڈر. تو ماں کا حوصلہ بڑا، ماں کا وہ سب اس کڑھائی کے اندر ڈال دیے گئے اور بالکل جل کر ختم ہو گئے. یا رسول اللہ ان کی خوشبو اب تک اٹھ رہی ہے، یہ وہ خوشبو ہے. اللہ کی راہ میں مرنے والوں کی کیا شان ہے، اس کو یاد کرتے رہنے والوں کیا بات ہے. اللہ انہیں کیا کیا دے دیتا ہے، لیکن وہ خوشبو دی. پھر فرمایا کہ ہم آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کا سر جو ہے نا کچلا جا رہا، سر کو کچلنا، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچل. ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات بہت اہم ہے. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس بات پر اگر عمل ہو جائے اور اس سے ہم کچھ سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہر وقت یہ مسجد میں اسی طرح رونق نظر آئے. اب جو بات آ رہی ہے، فرمایا یہ کون ہے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے سر ہیں جو سر فرض نمازوں میں اللہ کے حضور نہیں جھکتے تھے، جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، فرض نماز چھوڑتے تھے، جو اللہ کے حضور نہیں جھکتے تھے، یہ وہ سر ہیں. اللہ نے آج ان پہ عذاب مسلط کیا، ان کو کچل رہا ہے، یہ اسی طرح کچلے جاتے رہیں. دیکھ لیجئے جناب، یہ سر اگر آج نہیں جھکے گا تو کل کچلا جائے گا. اس لیے مسجدوں کی رونق بڑھائیے، فرض نماز ضرور ادا کیجیے، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا فرض ہے. فرمایا ان کے سروں کو کچلتا ہوا میں نے دیکھا. پھر آگے بڑھے، پھر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سڑا ہوا گوشت رکھا ہے اور پاک صاف گوشت رکھا ہوا ہے. 2 قسم کے گوشت رکھے ہیں، ایک سڑا ہوا گندا بدبودار اور ایک پاک صاف طیب پاک صاف اچھا بہترین خوشبودار گوشت رکھا ہوا. لیکن وہ پاک صاف خوشبودار گوشت چھوڑ کے سڑا ہوا کھا رہے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک صاف پاکیزہ بیویاں رکھتے تھے اپنے پاس، مگر یہ ان کو چھوڑ کے یہ ناجائز تعلقات رکھتے اور ناپاک و غلیظ عورتوں سے ملتے تھے. آج ان کے لیے عذاب ہے کہ یہ سڑا ہوا گوشت کھاتے رہیں گے. پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، کینچیوں سے، گرم کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. میں نے کہا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہؤلاء خطباء الفتنة من امتک یقولون ما لا یفعلون، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو فتنہ پھیلاتے تھے، دین غلط پیش کرتے تھے، لوگوں کو لڑاتے تھے اور یہ جو بات کہتے تھے اس پہ عمل نہیں کرتے تھے. ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں اور قیامت تک ان کی زبانیں اسی طرح کٹتی رہیں گی. یہ سب عذابات دکھا دیے گئے، یہ سب نشانیاں ہیں، یہ بتا دیا آپ نے آگے تاکہ امت کے اندر یہ خوف بھی پیدا ہو جائے اور دیکھ لے کہ ان کاموں کا انجام کیا ہے. اسی طرح اور سود خوروں کا عذاب دکھایا گیا
اور بہت ساری برائیاں. ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے سر کے اوپر وزن گٹھری اٹھا رہا ہے, بھاری گٹھری ہے, نہیں اٹھ رہی ہے, دبا چاہ رہا ہے, پھر اٹھ رہا ہے مگر دب رہا ہے, نہیں اٹھ پا رہا, بہت بوجھل ہے, بہت تکلیف میں ہے, مگر ساتھ میں مزید عذاب یہ کہ اور بوجھ لے رہا ہے اور اوپر رکھ رہا ہے, اور لے رہا ہے اوپر رکھ رہا ہے, عجیب مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت میں وہ شخص ہے کہ جو لوگوں کی امانتیں لیتا تھا مگر واپس نہیں کرتا تھا, اور پھر مزید امانتیں لیتا تھا, لیتا چلا جاتا تھا, واپس نہیں کرتا تھا اور لیتا رہتا تھا. یہ عذاب ہے. یہ آج اسی طرح یہ بوجھ اپنا اٹھاتا رہے گا اور اس کے نیچے دبتا رہے گا. تو دوستو اس طرح کے کئی عذاب ہیں, یہ بیان کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے آگے گئے. آپ کو اللہ نے سب دکھایا, جنت بھی دکھائی, جہنم بھی دکھائی, عالم برزخ بھی دکھایا, سب کچھ دکھایا. اور پھر اس کے بعد وہ مقام آیا کہ جہاں سدرۃ المنتہا آتا ہے, دنیا کا نظام وہاں ختم, اس کے بعد ایک اور عالم شروع ہوتا ہے. جبرائیل وہاں رک گئے, حضور آگے نکل گئے, اور اس کے بعد کہاں تشریف لے گئے, پھر قرآن نے وہاں بتایا دوسری جگہ سورہ نجم میں, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ مقام آیا کہ اللہ کے دربار میں اللہ تھا اپنی شان کے ساتھ, وہ واجب الوجود, اور پھر اس کا محبوب تھا جو اس کی بارگاہ میں حاضری دے رہا تھا. اس شان سے کہ قریب ہوئے, پھر وہ اور قریب ہوئے, پھر یہاں تک کہ دو کمانوں کی طرح ایک دوسرے قریب ہو گئے, او ادنا, یہاں تک کہ کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی انتہا ہو گئی. یہی ہے نا اینڈ, اللہ سے مل جانا, معراج یہی ہے. تو اصل چیز یہ معراج کی حقیقت میں یہ بتایا گیا ہے. اصل میں ہمیں جو بات پتہ چلی, خلاصہ یہ کہ معراج یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں. ہر ایک کے لیے ایک معراج ہے, ہر ایک کی شان کے لائق ہے. ایک علم والوں کی معراج ہے, وہ اپنے علم سے اللہ کو جان لیں. آپ کائنات سے, کائنات کے اس نظام سے علم نکال لیں, علم سے معرفت تک پہنچیں, معرفت یقین کا درجہ دے دے آپ کو, یہ معراج ہے آپ کی. یہ سب اس مرحلے سے گزرنے والے ہم آپ سب ہیں. اسی طرح اولیاء اللہ ہیں, وہ معرفت کے اعلیٰ منزلوں پہ, پھر انبیاء کرام ہیں, ان کی اور اعلیٰ منزلیں ہیں. بہرحال سفر سب کا اللہ کی طرف ہے, خدا تک پہنچ جانا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں, اور یہاں پر آپ اتنا آگے ہیں اس معراج میں, خدا کے قرب میں اور ان بلندیوں میں, کہ علامہ اقبال نے اپنے نقطہ نظر سے ایک بات کی, اور ان کا اینگل بھی بڑا شاندار ہے. انہوں نے کہا سبق ملا یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, سارا عالم بشر نیچے ہے, رسول پاک سب سے آگے ہیں. عالم بشریت کی زد میں ہے گردو, یعنی یوں کہیے, بلکہ یوں کہیے کہ آج عالم بشریت کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بلندی عطا فرما دی, اس معراج کے طفیل, ان بلندیوں کے طفیل, کہ ساری کائنات عالم بشریت کی زد میں آ گئی, ساری کائنات عالم بشریت کے قدموں میں آ گئی. اور عالم بشریت کو رسول پاک کے صدقے میں وہ بلندی اور عظمت ملی ہے کہ معراج کی رات ہمیں یہ سب نظر آتا ہے کہ اللہ نے کہ انسان کو, انسان کامل کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. علامہ اقبال نے یہ بات اس تناظر میں کی ہے کہ جہاں مغرب و مشرق میں یہ سمجھا جانے لگا تھا کہ انسان حیوان سے بنا ہے, خاص طور پہ مغرب سے یہ بات اٹھی, اور اس وقت پھر دنیا اس معاملے میں اتنی بگاڑ کا شکار ہوئی ہے, اتنا گمراہ ہوئی کہ انسان کو پھر ایک دفعہ پھر دور جاہلیت سے بھی زیادہ بدتر حالت میں جانا جانے لگا ہے, اور بدتر حالت میں لے جایا گیا ہے. ابو جہل, ابو لہب بھی شاید انسان کو اتنا گھناؤنا نہیں سمجھتے تھے جتنا کہ آج کا انسان اور آج کا فلسفی سمجھنے لگا, اور انسان کو یہ سمجھا جانے لگا کہ حیوان کی بدترین شکل, اور یہاں تک کہ مادیت میں اس کو بند کر دیا گیا, مادیت کے دائرے میں. اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرنزم میں انسان کی حیثیت بالکل نفی کر دی گئی ہے. علامہ اقبال نے بتایا کہ معراج کی رات پہ غور کرو, تم اپنے حیوانی نظریات دیکھو, انسان کے بارے میں اپنے تصورات, انسان کو تم نے کیا سمجھا, کیا بنا دیا, اور ادھر دیکھو اللہ نے انسانیت کو کیا مقام عطا فرمایا کہ رسول خدا کو اسی انسانیت کے ساتھ, اسی بشریت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں وہ قرب عطا فرمایا ہے کہ معراج کے سفر کے ذریعے سارے عالم انسانیت کے لیے ایک ڈائریکشن متعین کر دی اللہ نے, اور یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ معاملہ ہے, یہ ہے وہ سفر, یہ ہے وہ منزل جس میں سب سے آگے میرا رسول ہے, بس یہی تمہاری ڈائریکشن ہے, اسی رسول کے پیچھے پیچھے چلتے تم بھی آگے بڑھو, تم بھی مجھ تک پہنچ جاؤ گے, اپنی اپنی حیثیت میں تم بھی مجھ تک پہنچ جاؤ گے.
یہی وجہ ہے کہ وہیں معراج کی رات کو اللہ نے نماز کا تحفہ دے کے ہم جیسے گناہگاروں کو یہ موقع دیا کہ تم نماز میں ڈوب جاؤ، تم سجدوں میں گر جاؤ، تم آ جاؤ میری بارگاہ میں، میرے حضور میں چھپ جاؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ انسان کا مقام کیا ہے۔ تمہارے لیے پستی نہیں ہے، عروج ہے، تمہارے لیے ذلت نہیں ہے، عزت ہے، تم حیوان نہیں ہو، تم انسان ہو، تم کسی جانور سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ حضرت انسان سے، اللہ کے ایک برگزیدہ بندے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہو۔ تمہارے اندر کوئی رنگ نسل کی تفریق نہیں، گورے کالے کا فرق نہیں ہے، تم زمین سے ضرور بنے ہو مگر زمین میں مر کھپ جانے کے لیے نہیں، زمین سے اٹھا کر تمہیں اللہ نے زمین سے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں پستی کے بعد عروج کا پتہ چل سکے، زوال کے بعد بلندی کا پتہ چل سکے۔ اگر تم آسمانوں میں ہوتے تو تمہیں کیا پتہ چلتا عروج کیا ہوتا ہے؟ اس لیے پستیوں سے نکال کر اللہ نے عروج میں پہنچایا، اور ساری مخلوق پستی میں پیدا ہوئی وہ پست ہی رہ جاتی ہے، مگر انسان یہاں سے نکل کر ایسے جیسے بیج پھوٹتا ہے، درخت نکلتا ہے اور اونچا پہنچ جاتا ہے آسمانوں تک، اسی طرح انسان ہے، زمین سے نکلا ہے اور آسمانوں کے سفر کے لیے پیدا ہوا ہے۔ معراج کی رات یہ بتا دی، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اور ایک اور اینگل سے میں بات کرتا ہوں، یا بس یہ آخری بات کرتا ہوں، ذرا اس کو بھی سنیے کہ معراج کی رات پتہ نہیں کتنے اینگل آپ لے سکتے ہیں، کتنے حوالوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ بڑی بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس حوالے سے بھی لے لیجئے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں اس جگہ بلایا، سب سے آگے اس مقام پر کہ جہاں پر یہ طے کر دیا کہ اب اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، روحانیت میں کوئی مقام پانے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے کوئی بھی دنیا میں کوشش کرتا ہے دین اور شرع کے اوپر چلتا ہوا تو وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا، خدا سے قریب نہیں ہو سکے گا۔ اس کی نماز ہو یا روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو یا ذکر ہو، جو بھی چیز ہو، اللہ کے قریب وہی ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ کر آئے گا، جو حضور کے پیچھے پیچھے آئے گا اور رسول خدا کو اپنے آگے پائے گا۔ اسی لیے وقت کا ایک امام جس کا نام تھا امیر خسرو، بہت بڑے ولی کامل، وہ اپنی معراج پر جب روحانی معراج پہ پہنچے اور عالم کشف و باطن میں داخل ہوئے تو کیا کہتے ہیں کہ خدا خود میرے مجلس بود اند اللہ مکا خسرو، میں جہاں تھا خدا کے دربار میں، قرب کی ان منزلوں میں نے اپنے سامنے کیا پایا؟ اللہ کے حضور میں خدا میرے مجلس تھا، اس مجلس میں اللہ میرے مجلس تھا، اور محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم، اور اس مجلس میں جو شمع چل رہی تھی وہ محمد مصطفیٰ کے نور کی شمع تھی۔ جب تک یہ نہیں مانو گے تو میں کوئی قرب نہیں مل، نماز کچھ نہیں دے گی، روزہ کچھ نہیں دے گا، تلاوت کچھ نہیں دے گی، تم کعبے کی دیواروں سے لپٹے رہو، اس کے پردوں میں کھو جاؤ، تم ساری زندگی ملتزم سے چمٹے رہو، تم مطاف میں بیٹھے رہ جاؤ، تم اللہ کے دروازے کو پکڑ کے بیٹھے رہو، تمہیں نہیں ملے گا کوئی چیز، کچھ نہیں مل سکے گا، کوئی قرب نہیں پاؤ گے جب تک کہ رسول خدا کی اتباع میں نہیں ڈوب جاؤ گے، جب تک ان کو اپنا امام اور پیشوا نہیں بنا لو گے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اس لیے آخری حوالہ دے رہا ہوں کشف المحجوب کا، داتا صاحب کا، انہوں نے حضرت بایزید بسطامی کے حوالے سے بڑی زبردست بات نقل فرمائی۔ بایزید بسطامی بہت بڑے بزرگ تھے، روحانیت میں کس مقام پر تھے، ان کی معراج، ان کی معراج کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ اول ما سرت الی الوحدانیت، الی الوحدانیت، فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے جب سفر کیا وحدانیت کی طرف، فسرت طیرا جسمہ من الاحدیت و جناحہ من الدیمومیت۔ دیکھیے ذرا الفاظ، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، یہ روحانی مقام بہت بلند مقام ہے، اور یہ استعاروں میں بات ہو رہی ہے، تمثیلی انداز میں۔ فرماتے ہیں میں پرندہ بن گیا، روحانی پرواز پہ جب نکلا تو ایک پرندہ بن گیا، میرا جسم عادیت کا تھا اور میرے بازو دیمومیت کے تھے، یہ میری کیفیت تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولم ازل اطیرو فی ہوائے الہویت، میں اللہ کی محبت کے اندر اڑتا رہا۔ کہاں تک پہنچ گئے؟ فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں پہنچ گیا الی مقام تنزیہت، مقام تنزیہ تک پہنچ گیا، وہاں تک پہنچ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہاں دیکھا ایک درخت، عہدیت کا درخت دیکھا، میں نے عہدیت کا ایک درخت دیکھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سب تمثیلیں ہیں۔ عہدیت کا درخت دیکھا، اس کے بعد پھر میں نے غور کیا، اتنی بلندیوں پہ جانے کے بعد میں نے غور کیا، فنظرت فعلمت ان ھذا کلہ خیر، میں نے یہ جانا کہ میں نے اب تک اپنے رب کو نہیں پایا،
کیونکہ میں ان بلندیوں میں پہنچنے کے بعد بھی اپنی ذات کو اپنے ساتھ دیکھ رہا تھا، اپنی خودی کو اپنے ساتھ، اپنی خودی کو اپنے قبر بنا ہوا دیکھ رہا تھا، اور اس کے پنجرے میں اپنے آپ کو بند دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میں ابھی پورا آزاد نہیں ہوں، میں رب ذوالجلال تک نہیں پہنچ پایا، اس کا جلوہ بے حجاب نہیں دیکھ پایا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، میں نے یہ محسوس کیا، میں وہاں پر بہت پریشان ہوا، اور میں نے اپنے رب سے عرض کیا، بارے الہ، اے اللہ تو کہاں ہے؟ اے اللہ تو کہاں ہے؟ تیرا بندہ تیرے دروازے پہ کھڑا ہے اور تیری تلاش میں آ نکلا ہے، یہاں تک آن پہنچا ہے، میں اب تک اپنی خودی سے آزاد نہیں ہو پایا۔ اے اللہ، میں اپنی خودی سے کیسے آزادی حاصل کروں اور تجھے کیسے پاؤں، کہاں پاؤں؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں آواز آئی اللہ کی طرف سے، اے میرے بندے بایزید، تم اپنی خودی سے آزاد ہونا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی یا اللہ، میں اپنی خودی سے آزاد۔ اے میرے بندے بایزید، تم مجھے پانا چاہتے ہو؟ میرے اللہ، میں اسی کوشش میں نکلا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تو اے بایزید واپس لوٹ جاؤ، اے بایزید واپس لوٹ جاؤ، اور جاؤ ہمارے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اتباع اور اطاعت میں ڈوب جاؤ۔ اے بایزید سن لو، محمد عربی کے قدموں سے اڑنے والی گرد جب تک تمہاری آنکھوں کا سرما نہیں بنے گی تمہیں رب ذوالجلال کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جاؤ اس قدموں سے اڑنے والی ان کی گرد کو اپنا سرما بناؤ، جاؤ ان کے دامن سے لپٹ جاؤ، جاؤ ان کی اتباع میں کھو جاؤ، تمہیں میں وہیں ملوں گا جہاں میرا محبوب ہے۔ یہ ہے وہ مقام۔ اسی پہ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ساری معراجیں، انبیاء کی معراجیں اور ہیں، اولیاء کی معراجیں اور ہیں۔ اولیاء کی معراج یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گم ہو جائیں۔ تیری معراج کہ تو عرش اولا تک پہنچا، اور میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ بس انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ معراج عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی سچی پکی غلامی کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔